السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ سبھی کے لیے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ بھی امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی معلوم چل سکے کہ کتنے عاشقان رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جب تک راضی نہیں ہوں گے، جب تک ان کا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، یعنی جب تک ایک ایک ایمان والا جنت میں نہ چلا جائے۔ میرے پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تبھی آپ کے سامنے دو ایسی صورت آئی جن کو پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم رونے لگے۔ پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں جو سچے دل سے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہیں عذاب کے حوالے سے جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے چلے گا کہ قرآن پاک میں کیا کیا لکھا ہے۔ دنیا والے قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں اور ہم قرآن پاک کو الماری میں رکھ کر سجا دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ پیارے دوستو، پیارے آقا کو ہم ناراض کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صورت آئی، اس صورت کا ترجمہ یہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت میں نیک بندے ہیں وہ میرے لیے اور جو گناہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اس کے بعد جب دوسری سورت پڑھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کر۔ یہ پڑھ کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم رونے لگتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے بہت محبت فرماتا ہے اور یقیناً وہ اپنے محبوب کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جا رہے تھے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گناہگار بندے ہیں اے اللہ تیری رحمت کے ہیں، یعنی وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ جو نیک بندے ہیں، جو صالح ہیں، وہ میرے ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ میرے مسلمان بھائیوں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، جا کر میرے محبوب کو میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، وہی پروردگار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہماری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جو دلوں کی بات بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبریل، جا کر میرے محبوب کو میرا سلام پیش کرنا اور ان سے کہنا کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور یہ بات بھی کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اگر امت کا غم آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے
اور پیارے دوستو یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آخرت میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہ چلا جائے۔ پیارے دوستو جو ایمان والا ہمارے پیارے آقا کا امتی ہوگا، اگر وہ جہنم میں بھی چلا جائے گا تو ہمارے پیارے آقا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ سارے امتی جنت میں ضرور جائیں گے۔ ایمان والا جن کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حشر کے میدان میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور آپ کا سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیں، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے یہ بات کہیں گے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک امتی کو جنت میں ڈال دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ پیارے دوستو یہ ہے ہمارے پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت۔ آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں، افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے۔ جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرت کرتے ہیں آقا سے، اور آقا میں عیب ڈھونڈتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے، ہر عیب سے ان کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، دوستو ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ پیارے دوستو سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حشر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو اگر آپ کو امت محمدی ہونے پر فخر محسوس ہوا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں۔ دوستو آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعات سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، تاکہ ہم سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کریں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔